السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دین کی باتیں میں۔ دوستو، سیریز سیرت النبی کا آج 35واں پارٹ ہے، اور اس سیریز میں آج ہم بات کریں گے جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے تھے تو ایک مدنی دور شروع ہو گیا تھا، یعنی ایک نیا جیون شروع ہو چکا تھا۔ مدنی دور کو 3 مرحلوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، جس میں فتنے اور پریشانیاں لائی گئی، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئی اور باہر سے دشمنوں نے مدینوں کو دھرتی سے مٹا دینے کے لیے چڑھائیاں کی۔ یہ مرحلہ حدیبیہ سمجھوتے ذی-قعدہ سن 6 ہجری پر سماپت ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، جس میں مورتی پوجک نیترتو کے ساتھ سمجھوتا ہوا، یہ مکہ وجے رمضان سن 8 ہجری پر سماپت ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ نمبر 3، جس میں لوگ اللہ کے دین میں بھیڑ کی بھیڑ داخل ہوئے، یہی مرحلہ مدینے میں قوموں اور قبیلوں کے پرتیندھی منڈلوں کے آنے کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آخری یعنی ربیع الاول سن 8 ہجری تک پہنچا۔ ہجرت کے وقت مدینے کے حالات۔ ہجرت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ فتنے اور ہنسی مذاق کا نشانہ بننے سے نجات پا لی جائے، بلکہ اس میں یہ ارتھ بھی شامل تھا کہ ایک شانتی پوروک چھیتر کے اندر ایک نئے سماج کے ڈھالنے میں سہایتا کی جائے۔ اس لیے ہر سمارتھ مسلمانوں کے لیے انواریہ تھا کہ اس نئے وطن کے نرماڑ میں بھاگ لے اور اس کی دڑھتا، سرکشا اور انتی میں اپنی سی کوشش کریں۔ یہی بات تو نشچت روپ سے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سماج کے گٹھن کے امام، نیتا اور مارگ درشک تھے، اور کسی مت بھید کے بنا سارے معاملوں کی بھاگ دوڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہاتھ میں تھی۔ مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے قوموں سے واسطہ پڑا تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل الگ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خاص مسئلے تھے جو دوسری قوموں کے مسئلے سے بالکل الگ تھے۔ یہ تینوں قومیں یہ ہیں: نمبر 1، آپ کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چنندہ اور سب سے الگ جماعت۔ نمبر 2، مدینہ کے پرانے اور اصلی قبیلوں میں تعلق رکھنے والے مشرک جو اب تک ایمان نہ لائے تھے۔ نمبر 3، یہودی۔ صحابہ کرام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن مسائلوں کا سامنا تھا، ان کی ویاخیا یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکہ کے حالات سے پوری طرح الگ تھے۔ مکہ میں یداپی ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کا مقصد بھی ایک تھا، مگر وہ خود الگ الگ گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور، پریشان اور کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی ادھیکار نہ تھا، سارے ادھیکار دین کے دشمنوں کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسان، سماج جن چیزوں اور انواریہ باتوں سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ باتیں سرے سے تھی ہی نہیں، ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی سماج کا گٹھن کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلام کی بنیادی باتوں کا بیورن دیا گیا ہے، کہ صرف ایسے آدیش دیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی اکیلا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور اچھے چرتر کا پرلوبھن دیا گیا اور گھٹیا و نیچ کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے خلاف مدینے میں مسلمانوں کی لگام پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھوں میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا قبضہ نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان سنسکرتی اور سبھیتا، ارتھ ویوستھا، راجنیتی اور پرشاسن، سندھی اور یدھ کی سمسیاؤں کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حالات، حلال و حرام اور عبادت و بندگی، چرتر آچرن آدی جیون کی سمسیاؤں کا بھرپور جائزہ لیا جائے۔ سمے آ گیا کہ مسلمان ایک نئے سماج یعنی اسلام سماج گٹھت کرے، جو جیون کے تمام مسئلوں میں جاہلی سماج سے الگ ہو اور مانو جیون میں موجود کسی بھی دوسرے سماج سے زیادہ نمایاں ہو، اور اس اسلامی دعوت کا پرتیندھی جس کے راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبت اور پریشانیاں سہن کی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی سماج کا گٹھن ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال میں نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک لمبا سمے چاہیے ہوتا ہے، تاکہ اس میں دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے حکم دیے جائیں اور قانون بنانے کا کام ابھیاس، پرشکشن اور ویوہارک طور پر لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ پورا کیا جائے۔ اب جہاں تک حکم اور قانون لاگو کرنے اور جٹنے کا معاملہ ہے تو اللہ خود اس کا ذمہ دار تھا، اور جہاں تک ان حکموں کے لاگو کرنے اور مسلمانوں کی شکشا دیکشا اور مارگ درشن کا معاملہ ہے تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعینات کیے گئے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے
وہی ہے جس نے امیوں یعنی ان پڑھوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقینی طور پر پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوری طرح متوجہ رہتے اور جو حکم ہوتا اس سے اپنے آپ کو سسجد کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ چونکہ ان ساری سمسیاؤں کا وویچن ہمارے وشے سے باہر ہے، اس لیے ہم ضرورت بھر باتیں کریں گے۔ بہرحال یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے سامنے تھا، اور ہمارے پیمانے پر یہی اسلامی دعوت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد تھی۔ لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ استھائی اور ہمیشہ کا تھا۔ البتہ ان کے علاوہ کچھ دوسرے مسئلے بھی تھے جو تتکال ایمان دلانا چاہتے تھے، جن کے ساپیکش میں استھتی یہ ہے، مسلمان کی ایک جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے مال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے ادھک چنتا نہ تھی جتنا کسی دوسرے آدمی کو اپنے بال بچوں میں سکھ شانتی کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا۔ ان میں پیڑھی در پیڑھی آپس میں بڑی مضبوط دشمنیاں اور گھٹنائیں چلی آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ دوسرے گروہ مہاجروں کا تھا جو ان ساری سویدھاؤں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح بھاگیے کے بھروسے مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی طرح کا کوئی مال جس پر ان کا کوئی آرتھک ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر پناہ چاہنے والے مہاجروں کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی۔ ان میں دن بدن بڑھوتری ہو رہی تھی، کیونکہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، اور معلوم ہے کہ مدینہ میں نہ کوئی بڑی دولت تھی نہ آمدنی کا سادھن۔ چنانچہ مدینہ کا آرتھک سنتلن بگڑ گیا، اور اسی تنگی ترشی میں اسلام ویرودھی طاقتوں نے بھی مدینہ کا لگ بھگ آرتھک بہشتکار کر دیا، جس سے آیات بند ہو گیا اور حالات بڑے سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی مدینہ میں اصل مشرک نواسیوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی برتری حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرک سندے میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے باپ داداؤں کے دیش کو چھوڑنے میں جھجک محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمان کے خلاف اپنے دل میں کوئی دشمنی اور داو گھات نہیں رکھ رہے تھے۔ اس طرح تھوڑے ہی دنوں بعد مسلمان ہو گئے اور سچے اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے وپریت کچھ مشرک ایسے تھے جو اپنے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کینہ اور دشمنی چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں سامنے آنے کی ہمت نہ تھی، بلکہ پرستھتی کو دیکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریم و نشٹھا پرکٹ کرنے پر ووش تھے۔ اس لسٹ میں سب سے اوپر عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو بوعز کی لڑائی کے بعد اپنا نیتا بنانے پر اوس و خزرج ایک رائے ہو گئے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے دونوں فریق کسی کے نیترتو پر ایک رائے نہیں ہوئے تھے، لیکن اب ان کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا گیا تاکہ ان کے سر پر شاہی تاج رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہ کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی وہ آدمی مدینہ کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہو گیا اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ کی اور ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی بادشاہت چھینی ہے، اس لیے وہ اپنے دل کے کونے میں آپ کے خلاف بھری دشمنی چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے بدر کی لڑائی کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے مطابق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم کر اب دنیا کے فائدے سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن اب وہ پردے کے پیچھے کافر ہی تھا، اس کے لیے جب بھی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھی عام طور سے وہ رئیس تھے، اس کی بادشاہت کے تحت بڑے بڑے پدوں کی پراپتی کی آشا باندھے بیٹھے تھے، مگر جب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا یہ لوگ اس آدمی کے کاموں میں شریک تھے۔
اس کی یوجناؤں کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس کام کے لیے کبھی کبھی نوجوانوں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بھی اپنی چال بازیوں میں سے شکار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یعنی یہودی تھے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم اور زیادتی سے بھاگ کر حجاز میں شرن لیے ہوئے تھے۔ وہ واستو میں عبرانی تھے، لیکن حجاز میں شرن لینے کے بعد ان کی ویش بھوشا، بھاشا اور سبھیتا آدھی بالکل عربی رنگ میں رنگ گئی تھی۔ یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور ویکتیوں کے نام بھی عربی ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ان میں اور عربوں میں آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کا نسل پکشپات باقی تھا۔ وہ عربوں سے بدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر گرو کرتے اور عربوں کو بہت ہی تچھ سمجھتے، یہاں تک کہ انہیں امی کہتے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ بدھ، جنگلی، نیچ، پچھڑا ہوا اور اچھوت۔ ان کا ویش تھا کہ عربوں کا مال لے لینا ہر پہلو سے صحیح ہے، جیسا چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کے پرچار کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لیکن ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی شاکل نکالا، جادو، جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہی چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو علم اور فضل کا مالک اور روحانی نیتا اور پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کی کلا میں بڑی دکشتا پراپت تھی۔ ان، کھجور، شراب اور کپڑے کا بیپار انہی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لوگ اناج، کپڑوں، شراب آیت کرتے اور کھجور کا نریات کرتے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے الگ الگ کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے بیپار کے سامنے میں عربوں سے 2 گنا اور 3 گنا منافع لیتے تھے۔ اسی پر بس نہ کرتے بلکہ وہ بیاج بھی کھاتے۔ اس لیے وہ عربی شیخ اور سرداروں کے سودی رن کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں وہ سردار پرسدھی پراپت کرنے کے لیے اپنا گن گان کرنے اور کویوں آدی پر بالکل بیکار فالتو طور پر خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہودی ان رقموں کے بدلے ان سرداروں سے ان کی زمین، کھیتیاں اور باغ وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور کچھ سال گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ آپسی فوٹ، षड्यंत्र اور لڑائی دنگے کی آگ بھڑکانے میں بھی ماہر تھے۔ ایسی باریکی میں پڑوسی قبیلوں میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبیلوں کو احساس تک نہ ہو۔ ان کے بعد ان قبیلوں میں آپسی لڑائی چلتی رہتی، اور اگر اللہ نہ کرے لڑائی کی آگ ٹھنڈی پڑتی دکھائی دیتی تو یہودیوں کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور لڑائیاں کو پھر بھڑک اٹھتی۔ کمان یہ تھا کہ لوگ قبیلوں کو لڑا بھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم بیاج والا قرضہ دیتے رہتے تاکہ پونجی کی کمی کی وجہ سے لڑائی نہ بند ہو پائے، اور اس طرح وہ دوہری لابھ کماتے رہتے۔ ایک اور اپنے یہودی ساموہک کو سرکشت رکھتے اور دوسری اور بیاج کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ بیاج در بیاج کے دوارا بڑا بڑا دھن کماتے۔ یثرب میں ان یہودیوں کے 3 پرسدھ قبیلے تھے۔ بنو قینقاع یہ خزرج کے ساتھ تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ یہ دونوں قبیلے اوس کے ساتھ تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے کنارے پر تھی۔ ایک مدت سے یہی قبیلے اوس و خزرج کے بیچ لڑائی کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور بواس کی لڑائی میں اپنے اپنے متروں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ سوابھاوک ہے کہ ان یہودیوں سے اس کے سوا کوئی اور امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو دویش اور بھید بھاؤ کی درشٹی سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے کہ ان کے نسلی پکشپات کو، جو ان کے منووگیان اور مانسکتا کا ابھن انگ بنی ہوئی تھی، شانتی ملتی۔ پھر اسلام کی دعوت ایک بھلی اور برائیوں سے پاک دعوت تھی، جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی تھی، دویش اور بھید بھاؤ کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملوں میں امانت داری برتنے اور پاک اور حلال مال کھانے کی پابند بنی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبیلے آپس میں جڑ جائیں گے اور ایسی شکل میں ضروری ہے کہ وہ یہودیوں کے پنجے سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے بیپارک گتیویدیاں ٹھنڈی پڑ جائیں گی اور اس بیاج ساہت پونجی سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گھوم رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی ڈر تھا کہیں یہ قبیلے جاگ کر اپنے حساب میں وہ بیاج والے دھن بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہودیوں نے ان سے بے بدلہ حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ
ان زمینوں اور باغوں کو واپس نہ لے جنہیں بیاج کے طور پر یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب سے یہودیوں کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر لیا تھا۔ اسی لیے یثرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت سے ہی یہودیوں کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت دشمنی ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے پردرشن کا ساہس بڑی مدت کے بعد کر سکے۔ اس استھتی کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کی ہوئی ایک گھٹنا سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں اپنے باپ اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے باپ کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور باپ سے جب کبھی ان کے کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کوبہ میں بنو عمرو بن عوف کے یہاں آئے تو میرے باپ حوی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ کی سیوا میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور سورج ڈوبنے کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے مندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتے چال چلتے ہوئے۔ میں نے عادت کے پر توڑ چہک کر ان کی اور دوڑ لگائی، لیکن انہیں اتنا غم تھا کہ اللہ کی قسم دونوں میں سے کسی نے بھی میری اور دھیان نہ دیا۔ میں نے اپنے چچا کو سنا، وہ میرے باپ حوی بن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم، جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی گھٹنا بیان کی گئی۔ آپ ایک سریشٹھ یہودی ودوان تھے۔ آپ کو جب ابو النضار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ملتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں بڑی تیزی سے حاضر ہوئے اور کچھ سوال رکھے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جواب سنے تو وہی اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہودی ایک بہتان لگانے والی قوم ہے، اگر انہیں اس سے پہلے ہی آپ کچھ معلوم کریں، میرے اسلام لانے پر پتہ لگ گیا تو آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے بھیتر چھپ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عظیم ودوان ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت کے شبد یہ ہیں کہ ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، اور ایک دوسری روایت کے شبد یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں، اور سب سے افضل یعنی سریشٹھ ہیں اور سب سے افضل آدمی ہیں کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ، اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو؟ یہودیوں نے 2 یا 3 بار کہا، اللہ ان کو اس سے بچائے رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی وقت ان کی برائی شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ حق کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا انوبھو تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے بارے میں حاصل ہوا، اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ یہاں تک جو کچھ ذکر کیا گیا وہ مدینے کے اندر کے حالات سے متعلق تھا۔ مدینے کے باہر مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن قریش تھے، اور 13 سال تک جب مسلمان ان کے تحت تھے، آتنک پھیلانے، دھمکی دینے اور تنگ کرنے کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر چکے تھے، طرح طرح کی سختیوں اور ظلم پہ زیادتی کر چکے تھے، یوجنا کے انوسار بڑے پروپگنڈے اور بڑے ہی صبر کا امتحان لینے والے منوویگیانک ہتھیار استعمال میں لا چکے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو قریش نے ان کی زمینیں، مکان اور مال، سب دولت ضبط کر لی اور مسلمانوں اور ان کے بال بچوں کے بیچ رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، بلکہ جس کو پا سکیں قید کر کے طرح طرح کے کشٹ دیے۔ پھر اسی پر بس نہ کیے بلکہ دعوت کے سنچالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جڑ سے اڑانے، پھینکنے اور ڈراونے षड्यंत्र کیے، اور اسے لاگو کرنے کے لیے
اپنی ساری یوجنائیں لگا دی۔ اس کے بعد بھی جب مسلمان کسی طرح بچ بچا کر کوئی 500 کلومیٹر دور مدینے کی بھومی پر جا پہنچے تو قریش نے اپنی ساکھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھناؤنا راجنیتک قدم اٹھایا۔ یہ چونکہ حرم کے نواسی اور بیت اللہ کے پڑوس تھے اور اس کی وجہ سے انہیں عرب کے درمیان دھارمک نیترتو اور سنسارک راجیہ کا پد پراپت تھا، اس لیے انہوں نے عرب پرائدیپ کے دوسرے مشرکوں کو بھڑکا اور بہلا کر مدینے کا لگ بھگ پورا بائیکاٹ کر دیا، جس کی وجہ سے مدینے کی آیت بہت کم رہ گئی، جب کہ وہاں مہاجر شرنارتھیوں کی تعداد برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مکہ نے ان سرکشور مسلمانوں کے اس نئے وطن کے بیچ لڑائی کے حالات پیدا ہو چکے تھے، اور بڑی مورختہ کی بات یہ تھی کہ جھگڑے کے لیے مسلمانوں کو آروپت کیا جائے۔ مسلمانوں کو حق پہنچاتا تھا کہ جس طرح ان کے مال ضبط کیے گئے اسی طرح وہ بھی ان بادشاہوں کے مال ضبط کریں، جس طرح انہیں ستایا گیا اسی طرح وہ بھی ان بادشاہوں کو ستائیں، اور جس طرح مسلمانوں کی زندگیوں میں رکاوٹ کھڑی کی گئی تھی اسی طرح مسلمان بھی ان بادشاہوں کی زندگیوں کے آگے رکاوٹ کھڑی کرے اور ان قریش کو جیسے کہ تیسے بدلہ دے، تاکہ انہیں مسلمانوں کی تباہ کرنے اور جڑ سے اڑانے کا موقع نہ مل سکے۔ یہ تھے وہ مسئلے اور جھگڑے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے بعد رسول اور امام و رہبر کی حیثیت سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسئلوں کے سلسلے میں مدینے میں پیغمبری آچرن اور نیترتو والی بھومکا نبھائی، اور جو قوم نرمی و محبت و سخت اور خردرے پن سے جس ویوہار کی حقدار تھی اس کے ساتھ وہی ویوہار کیا، اور اس میں کوئی سندے نہیں کہ رحمت و محبت کا پہلا پہلو سختی اور کھردرے پن پر چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ کچھ برسوں میں بھاگ دوڑ اسلام اور مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے، تو اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ باپ نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے بارے میں کیا ارادے ہیں؟ پتا نے کہا، دشمنی، اللہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اسی کی گواہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بھی ملتی ہے۔